بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نرسل بالآیات الا تخویفا۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب الجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لاتعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں، اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین نظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ حمد و ثنا کے بعد حالیہ دنوں میں ہم نے بہت سی خبریں سن رکھی ہیں کہ ترکی اور شام کے اندر ایک خوفناک المناک زلزلہ، جس کے نتیجے میں شاید 50,000 سے بھی اوپر ہلاکتیں ہو گئی ہیں۔ اور رات میں شاید یا کل رات یا آج رات بھی میں نے خبر دیکھی تھی، اسلام آباد کے گرد و نواح کے اندر 4 پوائنٹ سمتھنگ کا بھی زلزلہ آیا۔ میں یہ موضوع تو انہیں دنوں میں رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ ایک ترتیب چل رہی تھی جس وجہ سے ان دنوں میں بیان نہیں ہو سکا۔ اللہ رب العزت نے یہ جو عبرتیں رکھی ہیں یا یہ اس کائنات کے سسٹم کے اندر ہمارے لیے نشانیاں رکھی ہیں، یقیناً اس نے بڑے حکمتوں کے ساتھ اور وہ ایسی مینجمنٹ کرتا ہے کہ انسان کے شعور میں بھی وہ بات نہیں آ سکتی۔ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے یا کوئی بھی چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اب کام نہیں کر رہی، اس کو ملبے کا ڈھیر بنا دو، اس کو سٹور میں رکھ دو، یہ کام نہیں دے رہی، اس کو ضائع کر دو۔ یعنی جس چیز کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ نہ کرے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح خدا نخواستہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی مرتبہ اللہ محفوظ فرمائے ایسی مرض لاحق ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے ہی کسی اعضاء کو کٹوانا پڑ جاتا ہے۔ شوگر ہے یا اس کے علاوہ کوئی مسئلہ بن گیا ہے، زہر پھیل گیا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کا پاؤں کٹ جائے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کی ٹانگ کٹ جائے، کس کا دل کرتا ہے؟ لیکن جب وہ ٹانگ، وہ اعضاء کام نہیں کرتا، وہ خود سائن کر کے دے دیتا ہے ڈاکٹر کو، آپ میری ٹانگ کو کاٹ دیں ورنہ یہ دوسرے جسم کو بھی ہلاک کر دے گا۔ یعنی وہ حصہ اگر نہ نکالا جائے تو دوسرے جسم کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی شاید کوئی ایسا سسٹم ہے کہ جب یہ انسان خرابی پیدا کرتا ہے، اللہ اس کو پھر اس سے نکال دیتا ہے کہ یہ سسٹم دوسرا بھی خراب نہ ہو جائے۔ بہرحال ہمیں بعض چیزیں سمجھ آتی ہیں، بعض نہیں آتی، لیکن یہ جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اللہ فرماتے ہیں یہ ہم اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ ڈر جائیں، وہ اس سے عبرت پکڑیں۔
اس ساری جو اتنی دردناک کہانیاں ہیں اس میں بڑی مشکل سے، میں ذکر نہیں کروں، بڑی مشکل سے میں نے خطبہ پورا کیا ہے. میں جو کہانیاں پڑھی تھیں وہ بھی تک میں اس کے جو اثرات ہیں نا ذہنی طور پہ میں نکل نہیں سکا. جو زلزلے کی اس صورتحال میں لوگوں کی بے شمار ایسی کہانیاں ہیں دردناک، نہ پڑھی جاتی ہیں نہ دیکھی جاتی ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورتحال یہ صرف اور صرف آپ کے ظہر الفساد فی البر والبحر، آپ کے اپنے کیے ہوئوں کا نتیجہ ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ زلزلہ یعنی بے شمار ایسے پہلے سنتے ہیں، ہندوؤں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ بیل کے سینگوں کے اوپر زمین ہے وہ بدلتا ہے تو زلزلہ آتا ہے. کسی اور کا یہ ہے کہ وہ بہت بڑا ایک کچھوا ہے، اس کی کمر پہ یہ زمین ہے وہ ہلتا ہے تو زلزلہ آتا ہے. بہرحال یہ ہر قوم کے اپنے اپنے نظریات تھے. سائنس نے کہا کہ یہ جو اب ساری لوگوں کو جو پڑھے لکھے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پلیٹوں کا سسٹم ہے زمین کے اندر جو ہے، جب وہ ہلتی ہیں وہ آگے پیچھے ہوتی ہیں، زمین میں حرکت پیدا ہوتی ہے، اس لیے زلزلہ آتا ہے. اس تک تو پتہ لگا لیا ہے، لیکن سائنس آج تک یہ نہیں پتہ لگا سکی یہ پلیٹیں ہلنی کب ہیں، یہ پلیٹیں کب ہلنی ہیں. لہذا یہ اللہ کے حکم سے ہلتی ہیں، جب چاہتا ہے وہ ہلا دیتا ہے. فرعون کو غرق پل ٹوٹنے کی وجہ سے نہیں کیا تھا. فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد، اللہ نے نازل کیا تھا. اللہ تو ہر وقت اللہ اس کو موقع دیتے ہیں، بندے کو موقع دیتے، جیسے ہی اس کو پکڑنا ہوتا ہے اللہ پکڑ لیتے ہیں. ان ربک لبالمرصاد. لہذا ہم بعض دفعہ سائنس پہ انحصار کر لیتے ہیں، یہ سسٹم ہے نہیں، وہ اپنی جگہ معلوم ہے جہاں تک وہ پہنچ سکے ہیں، لیکن اصل میں اختیار یہ اللہ کا ہے. تو اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ بے شمار ایسے اسباق ہیں، لیکن 3-4 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سے ہمیں کیا سیکھنا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. یہ زمین اللہ کی ہمارے لیے کتنی عظیم ایک نعمت ہے جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اسی زمین کے اوپر جب تھوڑی بہت اونچ نیچ آتی ہے تو بہت سارے بندوں کو اکڑ کر کے بھی دیکھا ہے، غرور کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، تکبر کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اس زمین کے اوپر بڑے بڑے فرعون گزر چکے ہیں، اس زمین کے اوپر بڑے بڑے نمرود گزر چکے ہیں، اور اسی زمین کے اوپر موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستیاں بھی گزر گئی. یہ زمین اتنی بڑی نعمت ہے کہ نہ یہ سخت ہے نہ یہ بہت نرم ہے. اس کے اوپر جیسے چاہے آپ چل سکتے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. جو چاہے اس کے اندر گاڑ سکتے ہیں، جو چاہے اس کے اوپر بنا سکتے ہیں، جو چاہے اس کے اوپر تجربے کر سکتے ہیں. یہ اللہ نے اس کے اندر کتنی بڑی معدنیات رکھتی ہیں، کتنی ضروریات رکھ دی ہیں. یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. تو گویا جس بھی نعمت کا آپ شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں وہ نعمت آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گی. یہ اللہ کا اصول ہے. جس بھی نعمت پر آپ دل سے شکر گزار رہتے ہیں وہ نعمت ہمیشہ آپ کے لیے مفید رہتی ہے، وہ نقصان نہیں پہنچاتی. وہی نعمت جس کو آپ شکریہ کے طور پہ نہیں لیتے، اس کو سمجھنے لگ جاتے ہیں یہ تو ہے ہی میرے لیے، بنانی تھی، یہ سسٹم ہے، یا یہ سمجھ لیتے ہیں یہ میں نے اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر میں اس کو استعمال کر رہا ہوں، تو اسی وقت وہ نعمت آپ کے لیے وبال بن جاتی ہے. گویا یہ زمین ہمارے لیے نعمت، کتنے بڑے راز اس نے دفن کر رکھے ہیں. کتنی اگر دیکھیں کتنی دنیا جو ہے وہ روزانہ مرتی ہے، کتنے لوگ مرتے ہیں، کتنے جانور مرتے ہیں. اگر اوپر ہی چھوڑ دی جاتے لوگوں کی زندگی مشکل ہو جاتی. اس کے اندر دفنا دیے جاتے ہیں، کوئی بدبو کوئی سمیل نہیں آتی ہے. بہرحال یہ ایک الگ سے موضوع ہے. سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ زمین ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کے شکر گزار رہنا چاہیے. اس کا شکریہ کیا ہے؟
وہ شکریہ بڑا کمال کا ہے. اللہ رب العزت نے مسلمان کو یہ نعمت دی ہے کہ تم اسی زمین پہ اپنی پیشانی کو رگڑو گے، یہ تمہارا شکریہ ہے. اس کو رگڑتے رہو، اپنی جبین نیاز کو اس زمین پہ ہی رگڑو. جتنا اس زمین پہ جھکو گے اللہ اتنی تمہیں بلندیاں عطا فرمائے گا، اتنا سر بلند کر دے گا. لیکن جتنا اکڑو گے اللہ اتنا ہی تمہیں برباد کر دے گا. اللہ کو عاجزی پسند ہے. اور دوسرا فائدہ یا دوسرا سبق اس سے ہم جو حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے، اللہ کتنا پاور والا ہے، اللہ کے پاس وہ کتنی قدرت ہے. اپنے بندوں کو اللہ یہ بتاتے ہیں قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. وہ چاہے کھڑے کھڑے، آپ کتنی ویڈیو ایسی دیکھتے ہیں، بندہ اپنے کام میں لگا، اوپر سے کوئی ایسی چیز آتی ہے 1 سیکنڈ میں وہ جاتا ہے. وہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، وہ بندہ اپنے کام سے کھڑا، ایک ٹائر دور سے گاڑی سے کھلا، اس کے سر میں لگا، فوراً مر گیا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا. وہ اس طرح کی بے شمار ایسی چیزیں کہ انسان ایک لمحے بعد کہاں سے کہاں ہوتا ہے. اور اس کے پاس طاقت ہے، وہ جہاں سے مرضی تمہیں عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے. آپ کو پتا ہے ترکی وہ ملک ہے جس ملک کے انجینئر پوری دنیا میں مشہور ہیں، آرکیٹیکٹ پوری دنیا میں مشہور ہے. فیصل مسجد آپ کو پتا ہے پاکستان کی ایک خوبصورت ترین مسجد ہے. اس کی جو نقشہ بنایا تھا وہ کہاں سے، اس کا ہی ہے، ترکی کا ہے، جس کا غالباً نام دیدات تھا یا اس طرح کا کوئی نام تھا. 17 ملکوں میں سے 17 ملکوں میں سے تقریباً 45-47 نقشے دیے گئے، ان میں سے صرف پاس ہوا ہے تو وہ ترکی کا تھا. اور آپ مسجد نبوی کو دیکھیں، مسجد نبوی کے اندر بہت ساری نقش و نگار وہ ترکیوں کے ہیں. اور اسی طرح بیت اللہ کے اندر، سعودی عرب کے اندر یا پوری دنیا کے اندر وہ مشہور ہیں. اور ان کے طریقہ جو تعمیرات ہے اور اس کی مضبوطی معروف ہے. اور 18,000 وہ بلڈنگیں جو مضبوط ترین سمجھی جاتی تھیں 45 سیکنڈ میں نیچے آ گئی. صرف 45 سیکنڈ میں زمین بوس ہو گئی. گویا اس کے اندر ٹنوں من، ملین، پتہ نہیں کتنے من ہوگا جس کا کوئی حساب نہیں. وہ سریا، وہ سیمنٹ، وہ کنکریٹ، وہ جس کی مضبوطی پہ وہ بڑے ناز شاید کرتے ہو انجینئر بنانے والے، یہ نہیں لے گا. انہوں نے سرٹیفکیٹ دیے ہوئے تھے حکومتوں کو، یہ ہماری بلڈنگ جو 200 سال تک گر نہیں سکتی، یہ زلزلہ پروف ہے. لیکن اللہ نے بتا دیا طاقت کس کے پاس ہے. اللہ نے بتا دیا طاقت میرے پاس ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق، میں تو اس دنیا کے کونوں میں تمہیں نشانیاں دکھاتا رہتا ہوں. لیکن کوئی سمجھے تو صحیح، کیونکہ اس کا مقصود یہ ہے، اس کا مقصود یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو ڈرائے. وہ چاہے تو پانی کو تمہارے لیے وبال بنا دے، وہ چاہے تو آگ جو سب کو جلاتی ہے اس کو وہ سلامتی والا بنا دے، اسے کون پوچھنے والا ہے. وہ ہر چیز کو اس کی تاثیر بدل دیتا ہے. وہ اللہ رب العزت جو ایک فطرتی تاثیر ہے اللہ نے بدلی بھی ہے. پانی کا کام ڈبونا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے نکالا کہ نہیں نکالا. آگ کا کام جلانا ہے، لیکن اس آگ کو ٹھنڈا کیا یا نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہو جائے تو چھری کاٹتی نہیں ہے. یہ اللہ کی طاقت ہے کہ وہ چاہے تو جس سے مرضی وہ تاثیر کھینچ لے. 2 باتیں کہ اللہ کی طاقت کا ہمیشہ اعتراف کریں. کبھی اپنی طاقت کو نہ سمجھیں کہ یہ جو میں نے کام کر دیا نا بڑا ہی پاورفل ہے. کوئی کام نہیں. اپنا کام کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سکھایا ہمیں، بھائی تمہارے کام کی کوئی ویلیو نہیں. 2 پیغمبر بھی اگر کوئی بلڈنگ بنا دے تو اس بلڈنگ کے بعد کہو ربنا تقبل منا، اللہ اس کو قبول کر لے، ہم تو جو کر سکے تھے کر لیا ہے، لیکن اس کی گارنٹی کوئی نہیں ہے تیرے پاس ہے. تیسری بات، اگر وہ کسی بھی اس طرح کی آزمائش میں ہلاک ہونے والا کوئی نیک بندہ ہے،
اس میں نیک لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، کیونکہ جب عذاب آتا ہے تو وہ سب کو لپیٹ لیتا ہے، اللہ کی طرف سے سزا آتی ہے تو وہ سب کو لپیٹ لیتی ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی دیندار ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں تو وہ دائمی عذاب سے بچ جاتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب سے بچ جاتے ہیں جو آخرت میں ملنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتی ہادی امت مرحومہ، یہ میری امت وہ امت ہے جس پر رحمت کر دی گئی ہے، لیس علیہا فی العذاب الاخرہ، اس کے لیے آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہے۔ اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تابعدار ہیں۔ عذابها فی الدنیا، ان کا دنیا کے اندر عذاب، اور ان کی سزا کیا ہے؟ الفتن، یہ جو روز آزمائشیں آتی ہیں یہ ان کے لیے عذاب ہے، یہ آزمائشیں ہیں، یہ سزا ہے، اور اس سے وہ کوشش کرتے ہیں نکلنے کی۔ اور والزلزال، یہ زلزلے، اور اسی طرح فرمایا والقتل، قتل و غارت، اور والبراکین، اور اسی طرح جو آتش فشاں پھڑتے ہیں اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں، اس طرح کی یہ ساری چیزیں دنیا میں ان کے لیے سزا ہے، آخرت میں پھر اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ چوتھی بات کہ یہ اللہ کی طرف سے ریمائنڈر ہے، قیامت کا یہ الارم ہے، قیامت کی علامت ہے۔ کیوں؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، وہ چاہے تو زمین کو آہستہ سے ہلائے، وہ چاہے تو زمین کو زور سے ہلا دے۔ وہ قیامت کی وہ منظر کشی آپ کے سامنے اللہ رکھ کے آپ کو ریمائنڈر کرواتا ہے کہ بھولو نہ، میں تمہیں پکڑ سکتا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ ہم نے تو دیکھا ہے 2005 میں کیا کچھ ہوا ہے، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے اپنے کتنے دوست جو ہیں اس کی نظر ہوئے ہیں جو اس وقت وہاں پہ موجود تھے اور وہ ٹریننگ کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، وہ سارے اس میں گئے۔ گویا یہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ بہت بڑی نشانی ہے، اس سے ڈر جاؤ، اس دن سے ڈرو، اس کے لیے تیاری کرو۔ کیوں کہ جس طرح یہ اللہ رب العزت نے 7.8 سے اس کو ہلایا ہے، وہ اس کو 100 پہ بھی لی جا سکتا ہے، وہ اس کو 100 پہ بھی لی جا سکتا ہے۔ جب اس کے بڑے بڑے ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے وہ فضا میں روئی کی طرح اڑیں گے، وہ اڑا سکتا ہے۔ اگر اتنی بلڈنگیں 45 منزلہ بلڈنگیں زمین بوس چند سیکنڈ میں ہو سکتی ہیں، وہ پہاڑوں کو بھی روئی بنا دے گا۔ اس نے نشانیاں دکھائی ہیں کہ میرے بندوں پلٹ آؤ، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ اس طرح کی خوفناک چیزیں اس لیے تمہیں دکھائی جاتی ہیں کہ واپس پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ میرے پاس۔ جس طرح کوئی بندہ تھوڑی نیند میں غنودگی میں نہیں ہوتا اور اس کو آپ کوئی بات سمجھا رہے ہیں، بچہ ہو یا بڑا ہو، تو وہ آنکھیں ملے اور اس طرح کی اس کا سٹائل، تو آپ اس کو کندھوں سے پکڑے ہلاتے ہیں، میری بات نہیں سنتے بھی، تو وہ جھنجھوڑنے کے بعد وہ تھوڑا سا ایکٹیو ہوتا ہے۔ اللہ نے پوری دنیا کو پکڑ کے جھنجھوڑا ہے، ہلایا ہے۔ کدھر بھائی؟ کہاں گھومے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ اس زمین کی طاقت میرے پاس ہے، اس زمین کے خزانوں کی طاقت میرے پاس ہے۔ یہ اونچی اونچے برج، اونچی اونچی بلڈنگیں، اس کی طرف دیکھ کر تم لوگ ان لوگوں کی صنائی کی، ان لوگوں کی کاریگری کی تم جو ہے ان کی حیرت میں نہ پڑ جاؤ، بلکہ ان کو عقل دینے والا بھی میں ہوں اور ان کو یہ صلاحیت دینے والا بھی میں ہوں، چاہوں تو جب مرضی اس کو گرا دوں۔ لہذا اللہ رب العزت نے جھنجھوڑ دیا۔ اب کام کیا ہے کہ ہم اس سے عبرت پکڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی زلزلہ نہیں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی زلزلہ نہیں آیا۔ اللہ رب العزت نے آیات میں بھی فرمایا، اور اسی طرح احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے ہیں۔ صحابہ نے زلزلہ کی کیفیت کو دیکھا نہیں، لیکن ایمان لے آئے تھے، ایمان لے آئے تھے، وہ خوفزدہ تھے، ڈرتے تھے۔ وہ کہانیاں اس طرح کی جو ہلا دینے والی ہیں کہ باپ نے دیکھا ہے
کہ اس کی معصوم بچی کا ایک چھوٹا سا ہاتھ باہر نکلا ہے، ساری بچی ملبے تلے دب کے مر گئی ہے، وہ ساری رات اس کے ہاتھ کو پکڑ کے بیٹھا رہا۔ ایک باپ ایک بیٹا چھوٹا سا، اس کے دونوں کے دھڑ جو ہیں وہ ملبے تھلے ہیں، اور وہ چیخ رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں۔ ملبہ اتنا بھاری ہے کوئی اٹھا نہیں سکا، ملبہ اتنا زیادہ ہے اٹھانے تک وہ کسی کی طاقت نہیں تھی، وہ ہل نہیں سکتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ۔ وہ ایک آدمی جو 40 سیکنڈ پہلے 3 بڑے مکانوں کا مالک تھا، 40 سیکنڈ کے بعد 3 روٹیاں بھی نہیں تھی اس کے پاس، صرف 40 سیکنڈ کے بعد 3 روٹیاں بھی نہیں تھیں۔ وہ ایک آدمی جس نے ایک خاندان کو اپنے گھر سے نکال دیا کہ تم مجھے کرایہ نہیں دیتے، چلو نکلو میرے گھر سے، اور وہ فیملی سڑک پہ آ کر بیٹھ گئی، اور وہ 1-2 دن گزرے تو زلزلہ آیا، وہ مالک مکان بھی ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ یہ مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، جب چاہے وہ پکڑ لیتا ہے۔ اس لیے ان دولتوں پہ ناز نہ کریں، ان اپنی بڑی بڑی بلڈنگوں پہ اور گھروں پہ اور اپنے 10 مرلے کے مکان پہ 20 مرلے یا 1 ایکڑ پہ ناز نہ کریں۔ میرا بڑی مہنگی کالونی کے اندر ہے، میرے پاس یہ بینک بیلنس ہے، یہ فلاں ہے، اسی کی بدولت دوسروں کو حقیر مت سمجھیں، اللہ کسی وقت بھی پکڑ سکتا ہے۔ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تیز ہوائیں اللہ چلاتا ہے تو اس لیے کہ بندوں کو ہلاتا ہے کہ خشوع خضوع پیدا کرو، اور اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا ہے کہ زلزلے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ایک دفعہ زلزلہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا لیا، سب کو اکٹھا کر لے کہا، اور کیا کہا تم لوگوں نے ان کے نزدیک عمر فاروق رضی اللہ، پہلا زلزلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا ہے، یعنی اسلام کی تاریخ میں پہلا زلزلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا۔ انہوں نے سب کو بلا لیا، حضرت سنیے ذرا یہ دھمکی سنیے اور ان کا پیغام سنیں۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے اتنی جلدی احدثتم لقد عجلتم، تم نے دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کر لی اور بڑی جلدی کی آپ لوگوں نے۔ کون سا دور ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، دین کے اندر اپنی منمانیاں شروع کر دی ہیں، اطاعت رسول کم ہو گئی ہے۔ گویا ان کے نزدیک زلزلے تب آتے ہیں جب دین میں ایجادات شروع ہو جاتی ہیں۔ تم نے بہت جلدی کی، یاد رکھو، یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ نئی بدعات چھوڑنی ہے، انہوں نے کہا یاد رکھو اگر اب دوبارہ زلزلہ آیا تو میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، دوبارہ زلزلہ آیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ حالانکہ زلزلے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ زلزلہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے آیا ہے تو میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ ایک تو بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ ان کا کردار اتنا اعلیٰ ہے کہ لوگ پسند ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ حکمران ہمیں چھوڑ کر جائے۔ آج کوئی حکمران کہے تو صحیح سارے خوشیاں منانے باہر آ جائیں گے، شکر ہے جان چھٹی، یہاں تو کہتے رہتے ہیں کہ چھوڑو، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کردار بنایا ہے کہ ان کو دھمکی دی ہے کہ باہر آ جاؤ، میں چلا جاؤں گا۔ اور اسی طریقے سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے اندر تھے، وہاں بھی زلزلہ آیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں تم کس وادی میں ہلاک ہو جاتے ہو، اس لیے اللہ کی طرف رجوع کر لو، پلٹ آؤ اللہ کی طرف سے۔ آخری بات اور پورا پیغام میں بات ختم کروں، جس طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے سب سے عظیم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح نفرت کرنے والا سب سے بڑا کون تھا؟ ابو جہل۔ بد مقابل ابو جہل ہے۔ گویا جب اس امت کا بدترین آدمی بھی عذاب مانگے نا، بدترین سب سے بڑا خبیث اعظم اس امت کا، وہ اللہ سے عذاب خود مانگ لے تو اللہ عذاب نہیں بھیجتا۔ سورہ انفال کے اندر 9ویں پارے کے آخری رکوع میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ کعبۃ اللہ میں جا کر اس نے گلاب پکڑ کے چمڑ کر کہا اللہ سے، اللہ اگر یہ تیرا بندہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
सच्चे हैं, ये हक लेकर आए हैं। फामतिर अलैना, जिद्दी था, उसको अकल नहीं थी, मुशरिक को वैसे अकल नहीं होती। दुआ तो की तो सही कर लेता, दुआ ये की है कि अगर ये सच है तो हम पे पत्थर बरसा। ये भी दुआ कर सकते, अगर ये सच्चा है तो हमें हिदायत दे दे। हिदायत की तौफीक नहीं थी। खबासत, जिद, अगर ये सच्चा हक लेकर आया है तो अल्लाह हम पे पत्थरों की बारिश बरसा दे। अवीतिना बिअज़ाबिन अलीम, या दर्दनाक अजाब दे दे। खुद मांगा इस उम्मत के सबसे बड़े खबीस और जालिम ने। अल्लाह ने क्या जवाब दिया? अल्लाह ने कहा, ए पैगंबर, आप जब तक इस उम्मत में मौजूद है मैं अजाब नाज़िल नहीं करूंगा। एक दूसरी बात, वमा कान अल्लाह मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तगफिरून, जब तक तेरी उम्मत इस्तिगफार करती रहेगी, अबू जहल जैसा जालिम भी अब अजाब मांगेगा, मैं अजाब नाज़िल नहीं करूंगा। गोया अबू जहल जैसा जालिम तो अजाब मांगे तब भी अजाब नाज़िल नहीं होता था। अब तो हमने मांगा भी नहीं फिर भी आ रहा। मतलब क्या है? तौबा नहीं हो रही। मतलब क्या? हम जुल्म कर रहे हैं। मतलब क्या? जालिम हम खुद हैं। हमने अपने ऊपर जुल्म कर रखे हैं। दिल में, दिल की गहराइयों से गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगे, इस्तिगफार करें। अल्लाह हमेशा हमें इससे महफूज रखे, कहीं हम भी ऐसी किसी भी तरह आजमाइश से खुदा न खास्ता हमें भी दो चार ना होना पड़े, क्योंकि हम पहले हो चुके हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और इबरत पकड़ने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।